یہ نیو یارک سٹی ہے، دنیا کا ٹریڈ ہب جسے کنکریٹ جنگل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ کے لحاظ سے مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ شہر اور اس کے مکین دہائیوں سے ہاؤسنگ کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایکسٹریم سولوشن سامنے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک پروجیکٹ نیو یارک سٹی کے لینڈ ایریا کو بڑھانا ہے، جس کے تحت مینہٹن کے سرے پر 1700 ایکڑ سے زیادہ زمین کا اضافہ کیا جائے گا، اور اس علاقے کو نیو مینہٹن کا نام دیا جائے گا۔ ماہرین کا تخمینہ ہے کہ اس پر $40 بلین یا اس سے بھی زیادہ کی لاگت آ سکتی ہے۔ تاہم اس پروجیکٹ کو اپنی پریکٹیکلٹی کے حوالے سے کافی پش بیک اور تنقید کا سامنا ہے۔ تو اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک پائپ ڈریم ہے، یا کیا یہ واقعی شہر کے دو بڑے مسائل حل کر سکتا ہے؟ ساحلوں پر نئی زمین بنانا اور لینڈ ایکسٹینشن کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، درحقیقت یہ عمل ہزاروں سال پرانا ہے، یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ کے دور میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔ ایک جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہاں تک کی رسائی کے لیے ایک لینڈ برج بنانا بہتر ہوگا۔ آج وہ زمین اب جزیرہ نہیں رہی، بلکہ ایک طویل ایکسٹینڈڈ کوسٹ ہے۔ اس وقت سے اب تک لینڈ ریکلیمیشن کا کام مزید جدید ہو چکا ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال یورپ میں ہے کہ جہاں نیدرلینڈز نے اتنی زیادہ زمین سمندر سے نکالی ہے کہ وہ ان کے کل رقبے کا 20% بنتی ہے۔ ان کی سائیڈ بائی سائیڈ امیج اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ یقیناً ایک اور مثال جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی وہ دبئی میں آرٹیفیشل پام شیپڈ آئی لینڈز ہیں۔ یہ اس قسم کے میگا پروجیکٹس کی حالیہ مثالیں ہیں۔ یہ جزیرے اصل میں سنکنگ یعنی ڈوب رہے ہیں، کیونکہ ساحل قدرتی طور پر اس شکل میں نہیں بنتے۔ نیو یارک اس وقت ہاؤسنگ ایشو کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ اس شہر کی آبادی 8.5 ملین ہے، لیکن یہاں سب کو بسانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے 2022 میں ایک اکانومک پروفیسر ڈاکٹر جیسن بار نے یہ حل پیش کیا کہ مینہٹن کے ساحل کو ٹیرا فارم کیا جائے اور ہڈسن اور ایسٹ ریورز کے درمیان 1760 ایکڑ زمین کا اضافہ کیا جائے۔ یہ تجویز نظریاتی طور پر 18,70,000 نیو ہومز پیدا کرے گی، جہاں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اکنامک فیکٹرز اور پولیٹیکل ریئلٹیز کی وجہ سے اس منصوبے کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ تاہم بڑے مینہٹن کا یہ خواب نیا نہیں ہے۔ یہ خیال 1910 کی دہائی کا ہے، جب ایک انجینئر کینارڈ تھامسن نے ایک مضمون شائع کیا تھا جس کا عنوان ریلی گریٹر نیو یارک تھا۔ اس کے بعد کئی آرٹسٹ رینڈیشنز بھی سامنے آئے۔ پھر 2011 میں کولمبیا یونیورسٹی کے ایک ریسرچ گروپ نے لوور مینہٹن کے نام سے ایک ڈیزائن پیش کیا، لیکن یہ بھی صرف لوکل بز تک محدود رہا۔ ان تمام تصورات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پرائز ٹیگ ہے۔ امریکہ میں اس طرح کے پروجیکٹس کی لاگت کا تخمینہ مکمل ہونے تک ڈبل ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر بار کا کہنا ہے کہ اس سے جو نیو لینڈ ویلیو پیدا ہوگی وہ تمام اخراجات کو آف سیٹ کر دے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ کلائمیٹ پرابلم کا ہے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اس حصے کے گرد میرشز اور ویٹ لینڈز بنائے جائیں گے تاکہ شہر کو فیوچر کے طوفان سے بچایا جا سکے۔ تو کیا اسے بنانا ٹیکنیکلی پاسبل ہے؟ جی ہاں، UAE اور نیدرلینڈ جیسے ممالک کے لیے یہ ایک معمولی منصوبہ ہوگا۔ اصل مسئلہ پیپر ورک، پالیٹکس اور اپروولز کا ہے، جو امریکہ میں ایسے بڑے منصوبے کو روک دیتے ہیں۔ نیو یارک اپنے ریگولیشنز لاز کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں کسی بھی پروجیکٹ کی منظوری میں بہت وقت لگتا ہے۔ تاہم رہائش کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی پیش نظر نیو یارک کو اپنی ڈیولپمنٹ میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے جلد یا بدیر کوئی ڈریسٹک قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔